پر ساری چیزیں واضح تھی، لیکن حکمت عملی کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے میں نے ان چیزوں کو حضرت امیر معاویہ کے خلاف بیان نہیں کیا۔ آپ لوگوں کو یاد ہے میرے شروع کے جو کلپس تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کھول کے بیان نہیں کرتا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اپنے دور ملوکیت کے اندر کیا کچھ کیا ہے امت کے ساتھ، بس میں اس پہ پردہ ڈال دیتا تھا۔ پھر جب حالات سازگار ہوئے تو میں نے اس کو کھول کر بیان کر دیا۔ پہلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتا رہا، سیدنا بھی کہتا رہا، اور یہاں تک کہا کہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اور پھر بعد میں یہ کہا کہ لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ کو ساری چیزیں پتہ ہے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، تو آپ کس طرح ان کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ استعمال کرتے ہیں؟ تو مرزا نے کہا کہ دل پہ پتھر رکھ کے کرتا ہوں۔ آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے عالم ہیں، عالم میں کہہ رہا ہوں، تو جاہل آدمی ہوں، میرے پاس کوئی ڈگری نہیں، سب کچھ جاننے کے باوجود آپ امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ کس دل سے اور سوچ کے تحت کرتے ہیں؟ یار بڑی بار جواب دے چکا ہوں، چھڑ دو یار۔ دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، دل پہ پتھر رکھ کے ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں۔ اور پھر بیان بدلا، پہلے تو یہ کہا کہ ساری چیزیں مجھ پر واضح تھی لیکن حکمت عملی کی وجہ سے میں نہیں بولتا تھا، اور اب نیا بیان یہ دے رہا ہے کہ مجھ پر یہ چیزیں بالکل پہلے واضح نہیں تھیں، ایک وقت تک مجھ پر یہ چیزیں واضح نہیں تھیں، اور اب مجھ پر چونکہ واضح ہو چکی ہیں اس لیے میں حضرت امیر معاویہ کے خلاف بولتا ہوں۔ تو اس طرح کے مختلف سٹیٹمنٹس مرزا جلمی جو وہ دیتا رہتا ہے، جو اس کے جھوٹا اور کذاب ہونے کی واضح دلیل اور نشانی اور علامت ہے، جبکہ اہل سنت و جماعت کا بحمد تعالی عقیدہ اور نظریہ صدیوں سے قرآن و سنت کی روشنی میں اور امت کے جو اہل سنت و جماعت کا اجماع اور اتفاق ہے اس کے مطابق چلا آ رہا ہے کہ ہم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے، اور ان کے بارے میں کوئی منفی جملہ اور لفظ بولنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری تصریحات موجود ہیں۔ میں آپ کے سامنے امام ابن حجر عسقلانی کی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 9 سے چند اقتباسات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام ابن حجر عسقلانی نے صحابہ اکرام کے حالات زندگی پر یہ جو کتاب لکھی ہے، اس میں الفصل الثالث لکھی ہے فی بیان حال الصحابتی من العدالتی، صحابہ اکرام کی عدالت کے حال کا بیان میں لکھتے ہیں اتفق اہل السنت علی ان الجمیع عدول، اہل سنت سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان جمیع صحابہ عدول ہیں، ولم یخالف فی ذالک الا الشذوذ من المبتدعہ، اس عقیدے کا مخالف نہیں ہے مگر شاذ عقیدہ رکھنے والا بدعتی۔ اہل سنت سارے متفق ہیں کہ تمام صحابہ اکرام علیہ رضوان عادل ہیں۔ وقد ذکر الخطیب فی الکفایۃ فصلا نفیسا فی ذالک، لکھتے ہیں کہ خطیب بغدادی نے اپنی کتاب الکفایہ میں اس سلسلہ میں ایک نفیس فصل قائم کیا ہے، اور اس میں ثابت کیا کہ عدالت الصحابۃ ثابتۃ معلومۃ بتعدیل اللہ لہم، صحابہ اکرام علیہ رضوان کی عدالت ثابت ہے، اللہ رب العزت نے ان کی عدالت کو بیان کیا۔ پھر اس سلسلہ میں صفحہ نمبر 10 پر انہوں نے قرآن مجید کی متعدد آیات طیبات بطور ریفرنس اور حوالہ جات پیش کی ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس وکذالک جعلناکم امۃ وسطا، اور لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ دیگر آیات طیبات انہوں نے بیان کی، اور کہا والاحادیث الواردۃ فی تفضیل الصحابۃ کثیرہ، جب احادیث کی بات آتی ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام کی فضیلت میں کثیر احادیث وارد ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث کا حوالہ جو کہ جامع ترمذی میں اور صحیح ابن حبان میں موجود ہے، امام ابن حجر عسقلانی نے حوالہ دیا، اور یہ حدیث جو ہے وہ امام احمد بن حنبل کی کتاب فضائل الصحابہ کے بالکل آغاز میں 4 طرق اس کے امام احمد بن حنبل لے کے آئے، اور یہ حدیث کم از کم درجہ حسن کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی، اللہ سے میرے صحابہ کے بارے میں ڈر کے رہنا، اللہ سے میرے صحابہ کے بارے میں ڈر کے رہنا، میرے بعد میرے صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنا لینا۔ جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے میری وجہ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میری وجہ سے بغض رکھا، اور جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی اللہ رب العزت اس کی گرفت فرمائے گا۔ اور اس سلسلے میں صفحہ نمبر 10 پر امام ابو زرہ رازی جو کہ امام بخاری کے ہم اثر ہیں، ان کا قول نقل کیا کہ وہ فرماتے اذا رأیت الرجل
ينتقص أحد من أصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاعلم أنه زندیق، یہ جان لے کہ جو شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام میں سے کسی کی تنقیص کرتا ہے وہ زندیق ہے۔ وذلك ان الرسول حق والقرآن حق وما جاء به حق، قرآن حق ہے، اللہ کے رسول حق ہیں، اور جو اللہ کے رسول لے کے وہ بھی حق ہیں۔ وانما ادى الينا ذلك كله الصحابہ، یہ تمام کا تمام ہم تک نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے پہنچایا۔ وَهَؤُلَاءِ يُرِيدُونَ أَن يُجَرِّحُوا شُهُودَنَا لِيُبْطِلُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ پر جرح کریں تاکہ کتاب و سنت کو باطل قرار دیں۔ وَالْجَرْحُ بِهِمْ أَوْلَى وَهُمْ زَنَادِقَةٌ، کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر جرح کرنا اور ایسے لوگوں کو مردود قرار دینا یہ اولا ہے، اور یہ زندیق لوگ ہیں، صحابہ اکرام علیہ رضوان کے بارے میں کوئی زبان درازی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ امام